آپ کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے, نام عمر, شیطان دوڑتا ہے. بے شک. مجھے بتائیے گا اس کی کتنی تاثیر ہے نام عمر کی, اور اس کو کبھی آپ نے محسوس کیا کہ یار یہ میرے نام کی وجہ سے یہ کمال ہوا ہے؟ کیسے انٹرسٹ ہو گیا پیر عمر زمان صاحب کا کہ یار عملیات سیکھے جائیں؟ آپ نے کتنے چلے کیے؟ حد تک کہ مجھے اتنا مجبور کیا کہ میرے سامنے میری والدہ کو ذبح کیا. ایکچولی ہمارا یہ پرابلم تو ایکچولی ہم بھی رات کو نا بیٹھ کے ان کے لیے جو محنت کرتے ہیں, ان جادوگروں سے مقابلے کرتے, جنات سے کرتے, تو اس کا ہم مناسب لیتے. پیر اور عامل دو چیزیں, اس میں کیا فرق ہے؟ پیر کون ہے, عامل کون ہے؟ عامل. عامل کو جنتر سے لے کے منتر تک, منتر سے لے کے مندرے تک, مندرے سے لے کے آیات تک, یہ سارے کرتے ہیں. یہ پیر اور عامل میں فرق ہے. بنگالی بابا یہی ہے نا, بنگالی بابا, لیکن ساتھ کیا لکھا ہوتا ہے؟ عامل. اللہ مجھے معاف فرمائے, بھگوان کی پوجا کرنی؟ نہیں, پوجا نہیں ہوتا ہے. پنڈت بننا یہ ہے کہ اس طرح لباس, ٹھیک ہے, گیٹ اپ میں نے اپنے لیے سیکھا, تو اس کو پھر کاروبار آپ نے کیوں بنا لیا؟ ابھی آپ نے کہا نا ایکچولی جو کرتے ہیں ان سے میں پیسے لیتا ہوں. کیوں لیتے ہیں سر؟ آپ نے سیکھا اپنے لیے, آپ اپنی یاد تک رہیں. آپ نہ آگے آستانہ بنائیں. ابھی بھی آپ کے 2 آستانے میں نے دیکھے نا ٹک ٹاک پہ آپ کے لکھے ہوئے ہیں. ایک مسا کے سوال میں ہے, دوسرا کھنہ والی سائڈ پہ ہے, راولپنڈی اسلام آباد میں. آپ آئے جی, آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا کر دیا, دعا کیا. میں کیوں آیا ہوں؟ آپ منع کر دیں, آپ منع کر دیں کہ یار نہیں نا, کس طرح منع کروں؟ آپ کو میں منع کرتا نا, آپ کو منع کرتا نا, آپ اس بندے کو لے کے آتا نا جس سے میں کبھی انکار نہ کر سکتا کہ میرا مرید ہے, اس پہ جادو اثر کر جائے, اس پہ کوئی جادوگر حملہ کرے, اس پہ کوئی پیر حملہ کر جائے, تو اس دن میں چوڑیاں پہن لوں گا. تو اب یہ فون کرے گا, حضرت میری محبوب چھوڑ کے چلے گی, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. بھائی میں کیا کروں؟ ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ استخارہ کرنے کے پیر صاحب 1000 روپے لیتے ہیں. 1000 روپے؟ اور آپ کو سر جی کس چیز کی کمی ہے؟ آپ لوگوں سے 1000 روپے آپ لوگوں سے مانگنا آپ نے شروع کر دیا. کاروبار اللہ نے دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں بڑے لوگوں سے بھی لیتا ہوں, تو 1000 روپیہ. ایک بندہ مجھے میسج کرتا ہے کہ پیر صاحب, اچھا باہر سے تھا, پڑھا لکھا بندہ, کہ پیر صاحب میرے یہ چیک کرو جو میری بیگم ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے پاس دوسرا سم ہے, اس سم کا نمبر مجھے دے دیا. آپ مجھے ایک اندازہ بتا دے کہ میں پیر ہوں, میں نے کوئی خدائی کا دعویٰ کیا, میں کوئی علم غیب رکھتا ہوں, یا میں تیرے بیگم کو, میں اتنا فری ہوں کہ تیرے بیگم کا نمبر میں چیک کرتا رہوں. صرف پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں بھی, مسلم کنٹریز میں نے پاک و ہند کے جو کنٹریز ہیں ان میں ہم نے دیکھا جنات کا, عملیات کا یہ سلسلہ دیکھنے کو, سننے کو ملتا ہے, ویڈیوز کے ذریعے بھی ملتا ہے. یورپ میں ایسا معاملہ نہیں ہے. صرف پاکستانی کیوں بے وقوف بن رہے ہیں, کیوں بنایا جا رہا ہے پاکستانیوں کو بے وقوف؟ ڈکی بھائی کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی, یوٹیوبر, آپ نے بتایا کہ وہ اس ٹائم مقررہ ٹائم پر باہر آئے گا, اور وہ آیا. سر میں آپ کو 2 نام دیتا ہوں, مجھے استخارہ آپ نے کر کے بتانا ہے. اچھا, ڈگی کے ساتھ میں نے ایک اور بھی کی تھی, رجب بٹ والی, اس کا طلاق نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, 2 ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, 2 پیشن گوئی آپ نے کی. لوگ جنات کو حاضر کر رہے ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے؟ پھر نیچے ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ آپ کا چیلنج ہمیں ایکسیپٹ ہے, آپ کے عملے نے اوکے کا بھی اسکرین شاٹ میرے پاس اویلیبل ہے, میسج کیا ہے. لالا رخ نے یہ جن ہے, تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ ایسے دنیا کا کوئی بندہ جن حاضر نہیں کر سکتا ہے, اور یہ جھوٹ ہے, اور جھوٹ ہے, اور سچا جھوٹ ہے. لالا رخ نے اندھیرے میں کیوں کیا؟ اسٹوڈیو کے اندر, اسٹوڈیو کے اندر. اچھا, اینکر صاحب بھی نا خدا کا خوف کرو, باقاعدہ کینڈلز, اور سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. اگر میں جن حاضر اندھیرے میں کر سکتا ہوں, تو اس روشنی میں کیا مسئلہ ہے اس جن کو حاضر کرنے میں؟ بتاؤ مجھے, آپ بتاؤ. لالا رخ کو آپ سرعام چیلنج کر رہے ہیں. میں تو جھوٹ کہہ رہے, سراسر جھوٹ کہہ رہے. آپ نے کہا کالا جادو اتنا خطرناک ہے, بندہ سیکنڈز میں مارا جا سکتا ہے, یہ آپ نے کہا نا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. شیطانی طاقتیں رحمانی طاقتوں سے زیادہ ہوگی, بندہ مار دینا ہے, سیکنڈز کے اندر مار دینا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل سر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹیشو کا ڈبا یہ پڑا, میں اڑا سکتا ہوں, گلاس میں اڑا سکتا ہوں, انگوٹھیاں میں اڑا سکتا ہوں, لیکن یہ ٹرک ہے. میں نے وہ ٹرک دیکھنی ہے سر. یہ مجھے ٹیشو کا ڈبا اڑا دیں, یا یہ گلاس, یہ بوتل, یہ مائک میرا اڑا دیں, مجھے اڑا دیں. ہم دیکھنا چاہیں گے, آڈینس کو دکھانا ہے, دکھائیں. یہ انگوٹھی ہے, اب میں آپ کو اڑاتا ہوں, لیکن میں آپ کو پھر اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا. یہ اڑ رہی ہے, ٹرک بتائیں لوگوں کو, ہم نے تو دیکھ لی. اب بھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. یہ دھاگا آپ کو نظر آ رہا ہے,
یہ اصل کیا میں نے موٹا جان بوجھ کے استعمال کیا ہے, تھوڑا سا یوں جذبہ دے دیا. اب یہ دیکھو یہ حمزات آ رقص کر رہی ہے. ہاں یہ دیکھو یہ حمزات والی انگوٹھی ہے جی. پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اور دوسرا یہ ہے کہ اچھے نمبر نہیں حاصل ہوتے. اچھا وظیفہ وظیفہ ربی زدنی علما نہیں ہم نے اس کے سنا. لیے ایک پی پی آر کا پائپ ہونا چاہیے. اچھا اس کا وظیفہ مس وظیفہ پی پی آر کا پائپ ہے. السلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ. اٹس می تاہوان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ. اور آج کی پوڈ کاسٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور ایسی پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے میں خود بےتاب ہوں کہ کوئی ایسے شخص کو ڈھونڈوں, ایسے سوالات کروں, اور سوالات بھی آج میں ایسے لے کر آیا ہوں جو پبلک ڈیمانڈ ہے, پبلک کے سوالات, عوام الناس کے سوالات. میں کمنٹس میں سے سوالات لے کر آیا ہوں, اور وہ سوالات آج پوچھنے کی میں کوشش کروں گا. ان کے جواب نشر کیے جائیں گے, اور ایکسپوز بھی کچھ چیزیں میں نے کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ شاید کہ ہو جائیں. میرے ساتھ بڑی زبردست شخصیت موجود ہیں, جناب پیر عمر زمان نقش بندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر, کیا حال چال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمدللہ, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا شکریہ, آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا, اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. آپ کا بھی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بھی اتنا آج کل مصروفیات دور میں بھی آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. آپ کا بھی شکریہ. تو میرے کچھ سخت سوالات ہیں, آپ فیس کریں گے انشاءاللہ کر سکتے. کوئی مسئلہ پریشانی نہیں میرے لیے تو نہیں ہوگی؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا آن ایئر آپ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ ہاں گارنٹی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ابتدائی سفر وغیرہ آپ نے کہا, اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, میرے لیے تو کچھ مسائل ہیں. تو تعلیم وغیرہ کوالیفیکیشن آپ کی پیر عمر صاحب کی کتنی ہے؟ میں نے جو انگریزی تعلیم ہے اسکول کی وہ 4 جماعت ہے. 4 جماعت. ہاں ٹھیک ہے. باقی الحمدللہ میں قرآن پاک کا پڑھا ہوں, حافظ نہیں ہوں, قرآن پاک پڑھا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو زندگی ضروریات ہے جی وہ الحمدللہ دنیاوی تعلیم آپ کے پاس ہے؟ 4 تک ہے انگریزی تعلیم. ٹھیک ہے. اور دینی تعلیم؟ الحمدللہ قرآن پاک مکمل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کتب وغیرہ نہیں, اس کی تعلیم نہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے, نام عمر, شیطان دوڑتا ہے. بے شک. مجھے بتائیے گا اس کی کتنی تاثیر ہے نام عمر کی, اور اس کو کبھی آپ نے محسوس کیا کہ یار یہ میرے نام کی وجہ سے یہ کمال ہوا ہے یار؟ ایک دفعہ نہیں کہیں دفعہ ہوا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات, میں گھر گیا جی, میں نے ابھی تسبیح اٹھائی نہیں, میں اس مریض کو بھی سامنے نہیں گیا. ٹھیک ہے. وہ تھے جنات شیطانی. جی ٹھیک ہے. تو جیسے میرے گھر کے اس کے دہلیز پہ قدم رکھنا وہ بھاگ جانا, اور اس بات کو 3 سال ہو گئے اس گھر میں دوبارہ وہ نہیں آئے, اور وہ اچھے بندوں کے پاس گئے تھے لیکن نہیں ہوا. یہ آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا نام کی وجہ سے؟ نام کی وجہ سے. نام کی وجہ سے. بار وہ تو سامنے ہوتا تو پھر ہماری وجہ سے ہوتا نا, یہ نام ہی کافی ہے ان کے لیے, شیطانوں کے لیے. بڑی بات. اچھا ایک سادہ سا سوال ہے میرا کہ ایک پیر کی کیا شرائط ہیں شریعت کے اندر, وہ آپ نے مجھے بتانی ہے. پیر ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹھیک. دیکھو پیر ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق خود کو بنانا. وہ تو ہے. ٹھیک ہے. جی. آپ کی داڑھی مبارک ہونی چاہیے سنت کے مطابق. اس کے بعد اپنے آپ کو مارنا, اپنے نفس کو مارنا. اپنے نفس کو مار کے پھر دنیا کو چھوڑ کے, دنیا کو جو شخص چھوڑنے کا نام ہے اور دنیا کو ترک کر دے وہ پیر بنتا ہے. نام کا پیر تو کوئی بھی بن سکتا ہے, آپ بھی بن سکتے ہو. نام کا پیر نہیں, حقیقت میں جو پیر بنے گا جی وہ دنیا کو ترک کے اپنے نفس کو مار کے پھر وہ جا کے پیر مکمل بنے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ سوال ہو اس کا شرعی معاملاتوں میں کہ وہ قرآن اور حدیث سے اس کو حل کر سکے. ہاں مسائل کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک یہ عملیات کی ایک زندگی ہے, بڑی ایک سیپریٹ زندگی ہے, اس میں آپ نے کب قدم رکھا, کیسے انٹرسٹ ہو گیا پیر عمر زمان صاحب کا کہ یار عملیات سیکھے جائیں؟ 4تھی جماعت سے آپ آگے میٹرک تک بھی جا سکتے تھے, اسکول کو کنٹینیو کرتے, عملیات کیوں؟ نہیں اسکول تو میں نے خیر پہلے چھوڑ دیا تھا. اچھا. پھر چند چیزیں ایسے ہماری زندگی میں ہو گئی تھی, کوئی دشمن ہمارے لگ گئے تھے ہمارے پیچھے بھی جادو کے چکروں میں. پھر ہم ایک پیر دوسرا پیر, کوئی بکرا لاؤ, کوئی مردار جانور لاؤ, کوئی یہ کرو وہ کرو. کوئی نام لے سکتے ہیں کون سے پیر؟ بڑے نام ہیں, نام تو میں بڑے نامی گرامی نام. اچھا. نامی گرامی ناموں کے پاس ہم گئے دم کرائے ہیں لیکن ہمیں شفا نہیں. حیات ہیں وہ ابھی؟ ہاں چند کافی حیات ہے. کون سی یہ پرانی زمانے تھوڑی, میں کوئی 80 سال کا بڈھا تھوڑی بیٹھا ہوں. تو لیکن
پھر ہمیں ایک بندہ ملا جو اب ہمارا مرشد بھی ہے. ٹھیک ہے. ان نے ہمارے معاملات اللہ کی کلام سے ان نے وہ حل کیے تھے. جی. اس چیزوں سے ہم نکل آئے. ہم ایک روڈ پہ آ گئے تھے. ٹھیک ہے. کروڑ پتی سے روڈ پتی آ گئے تھے. روڈ پتی آ گئے. روڈ پتی. جی. پھر ان کی کرم ہوئی, نگاہ تھی, الحمدللہ اللہ نے واپس اٹھایا. پھر وہ نے اپنا مجھے بیٹا بنا دیا. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر رنگ لگا دیا. اچھا, آپ نے نام نہیں بتایا. میں نے پوچھا تھا نام, کوئی ایسے نام بتائے نا, ابھی حیات ہیں تو مجھے نام پتہ ہونے چاہیے. کون سے ایسے پیر ہیں؟ بڑے پیر ہیں, میں نام مناسب نہیں سمجھتا. نہیں سمجھتے؟ نہ, کسی کا غیبت کر کے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک. اب ابھی میں نے اگر نام بتا دی نا, پتہ کیا ہوگا کہ یہ پیر بنا مخالف نام لیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ میں مناسب نہیں سمجھتا. اس کا تو کاروبار ہے, دھندا ہے, چلنے دو. اچھا, آپ کا یہ دھندا نہیں ہے؟ یہ تو آپ بڑے جذبے سے کہہ رہے ہیں. ہے نا. یہ کیسے ہے؟ یہ تو جائز ہے نا. پیسہ مانگنا, اور وہ بھی صرف اس کے عوض کے یار میں آپ کو دم کروں گا, یہ تو جائز نہیں ہے. آپ نے کہا آپ کا. جی. ٹھیک ہے, تو پہلی بات ہے کہ میں پیسے لیتا ہوں, یہ نہیں کہ نہیں لیتا ہوں, پیسے لیتا ہوں, لیکن ان لوگوں سے لیتا ہوں جی جو گھر میں بیٹھ کے نا نواب کی طرف فون کرتے. اچھا, ان سے پیسے لیتے. ہاں, تو اگر وہ جو کہتے ہیں نا ایکچولی ہمارا یہ پرابلم, تو ایکچولی ہم بھی رات کو نا بیٹھ کے ان کے لیے جو محنت کرتے ہیں, ان جادوگروں سے مقابلے کرتے, جنات سے کرتے, تو اس کا ہم مناسب لیتے اور پابند نہیں لیتے. مطلب آپ اتنا دو, ہم اتنا نہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ کا معاملات ٹھیک ہو جائے تو آپ حسب توفیق تعاون کر لو. نہیں, کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے, 10,000 روپیہ دینا, 20 دینا. نہیں, فکس اماؤنٹ نہیں, فکس اماؤنٹ نہیں ہمارا. تو اگر تاہم آپ کے پاس اس طرح کا کوئی, اس طرح تو میرے پاس 500 روپے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. 500 لوگوں کو بھیجا ہوا ہے, اور میں نے ان کو ٹی سی ایس بھیجا ہوا ہے کہ جس پہ 8 سے 9 سے 10,000 میرا خود زعفران اور چند مشک کے تعویذات میں بھیجتا ہوں اپنی طرف. ٹھیک ہے, اپنے, اور 500 روپے ان نے مجھے صرف ٹی سی ایس کا بھیجے ہوئے. میرے پاس ثبوت پڑے, میں دکھا سکتا ہوں. میرے پاس 2,000 روپے بھی بھیجے ہوئے, میں نے ٹی سی ایس بھیجے, ان کو دم کیے ہوئے, ان کی علاج کیے ہوئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ایک بار جو مریض ہوتے ہیں تو ہم ان کی تصویر پرنٹ نکالتے ہیں, اس پہ پڑھائیاں کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ایک مریض کا جو سسٹم ہم پورا کرتے ہیں اپنے پاس دم کے لیے, تو 1200-1300 تو ایسے ہی ہمارا لگ جاتا ہے. 1200-1300 آپ کا ادھر لگ جاتا ہے. مطلب کوئی عام وہ بازار سے جو چیزیں, عام شخص بھی ہو, غریب شخص بھی ہو, جیسے آپ اجارہ نہیں لیتے لیکن 1200-1300 اپنی طرف سے بھی لگاتے ہیں. میں نہیں لیتا غریب سے, تو کبھی ہاں کوئی کہہ دے اس کے لیے بھی 1200-1300 لگاتے ہیں, صرف امیر کے لیے 1200-1300 نہیں, سب غریب ہو امیر ہو پیسے لگنے ہی لگنے. وہ لگنے. ٹھیک ہے. ہاں, امیر حسب توفیق دے جاتا ہے, جو غریب ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بس دعا کیا کرو, ان کی دعاؤں سے تو یہ سسٹم پورا چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنے چلے کیے؟ میں نے ایک ویڈیو میں سنا, میں پھر آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. چلہ کرتے وقت کون سی آپ کو کون سی اس طرح کی مشکلات درپیش آئی ہیں, وہ میں نے آپ سے پوچھنی ہے. جب آپ چلہ کر رہے تھے, خوف زدہ ہو گئے ہوں, پیر عمر صاحب, یار میں کدھر پھنس گیا ہوں, کیوں اس فیلڈ میں آیا ہوں, ایسی سوچ آئی چلہ کرتے وقت؟ اور سٹارٹ سب سے پہلے چلہ کب کیا آپ نے؟ سٹارٹنگ تو میرے خیال سے 17 میں تھا. 2017. ہاں 16 میں غالباً تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے ابھی کنفرم یاد نہیں ہے, اتنا ہی 16-17 میں تھا. اور کتنے چلے آپ نے کر لیے؟ یاد نہیں. نہیں یاد؟ نہیں یاد. اتنے زیادہ کیے؟ ہاں اتنے زیادہ کیے. میرے سال میں نا پہلے تو جوانی تھی. ابھی بھی جوان ہے ماشاءاللہ. نہیں جوان ہے, لیکن ابھی وہ یہ وظائف انہیں بوڑھا کر دیا. اب وہ طاقت نہیں رہا جو سٹارٹنگ میں طاقت تھی. ٹھیک ہے. کھڑے ہوئے بندے کو باں لا دیتے تھے, لیکن بس اب وہ نہیں رہا. اب ہے لیکن وہ طاقت نہیں رہا جو وظائف کا طاقت ہوتا ہے. میں سال میں 5 چلے کرتا تھا. سال کے اندر 5 چلے؟ 5 چلے. آپ 16 کو چھوڑ کے 17 سے لگا لو. ٹھیک ہے. 17 میں نے 24 میں آخری چلا چھوڑا ہے, پھر اس کے 24 کے بعد ابھی تک نہیں کیا. 17 18 19 20. ہاں بھی صاحب لگاؤ, لاتا تعداد ہے, کبھی خود گنتی نہیں کہ کتنے آتے ہیں کتنے جاتے. کبھی اتوار کو بیٹھا, جیسے کہ ابھی یہ گجر خان مسا کسوال میں بیٹھتا ہوں اتوار کو, اور اسلام آباد میں جمعے کو. تو یہ کیا ہوتا ہے, اب وہ آتے سلام کرنے کے لیے, کبھی کبھی خود کنفیوز ہو جاتا ہے, تو بھی میرے کول ہے, پریشان ہو جاتا ہوں. کبھی 6 مہینے بعد آ جاتے, میرے کو ضرورت ہی نہیں پڑتی, ان کو خود حاضری لگا لیتے, بس آتے. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ خوفزدہ چلے کے دوران, ایک تو میں نے ویڈیو دیکھی آپ نے والدہ کا, ہاں اس کے وہ آخری چلا وہی تھا میرا. اس میں نے پہاڑ کے اوپر کیا تھا. 72 دن کا چلا تھا حمزات کا. تو اس میں چلے, ویسے چلو میں تو ہوتا ہی خطرناک ہی, یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن جو سب سے درد دے والا چلہ تھا میرا, اور جس کو بعد میں نے چلے سے یعنی کہ لا تعلقی کر دی کہ بس اتنا بہت ہے, انف ہے,
वो मेरी वालदा थी। वो जो आपने उनको देखा? हाँ, उनको देखा। वो क्योंकि अगर दुनिया के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, मुझे अजीज है, तो वो मेरी वालदा है। और वो तो उनने मेरे सामने ना ला के ना जी मुझे कहा उठो। वालदा आपकी भी हयात है? हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिंदगी नसीब करे। तो वो उनने मुझे कहा उठो। मैं तो नहीं किसने कहा उठना। उठो? जिन्नात? हाँ, जिन्नात हमजाद ने। आपने देखा वहाँ उनको आंखों से? वो देखना है, वो तो ना देखा तो दूसरी बात कैसे करता। ठीक है, ठीक है। देखो, अब मैं आपको इधर एक जुमला पहले कर दूं कि देखना, अब आप नहीं देख सकते। कैसे आपने? कैसे क्योंकि देखा? इसके मैं लिए कैसे देख सकता? मैं आपको इसको बता, इसके लिए रूहानी आंख का होना जरूरी है। कई लोग इसको रूहानी आंख कहते हैं, कोई बातनी आंख कहते हैं। इन्हें की आंखों के ऊपर जो एक पर्दा होता है वो हटाता ना पड़ेगा। ये मैंने सुना, ये जवाब मैंने सुना। आंखों के ऊपर एक पर्दा होता है जी, वो आपको जिक्र इलाही से हटाना होगा। ठीक है। आंखों का पर्दा जिक्र इलाही से हटाना है। हाँ, वो हट गया, फिर आपको ये चीजें नजर और वो जिक्र इलाही वो कौन सा है? मैं भी कुरान पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज़ हूँ, तो क्या मुझे क्यों नहीं नजर आती? ये कौन सा ऐसा जिक्र है जो जरूरी है? देखो, इसमें तो आप बंदा वो कर रहे, लेकिन इसके तरीके जो होते हैं ना वो पीर मुर्शिद और उस्ताद ही बताते हैं। हर बंदा, और ये आयतुल कुर्सी वाला मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था कि जहाँ पर आयतुल कुर्सी पढ़ा जाए तो वहाँ पर जिन्नात नहीं आते उस घर में, उस शख्स के पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आयतुल कुर्सी का भी चिल्ला है, उसी की आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जिन्नात को हाजिर किए थे। ठीक हो गया। पढ़ने का तरीका होता है, वो उस्ताद जो मुर्शिद होते हैं वो बता देते हैं। अच्छा, आपने अपनी वालदा को क्या देखा? मुझे जरा एक बार एक्सप्लेन अपने मुंह। जब मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा कि उठो। उठो। मैंने कहा मैं नहीं उठता, मैं अपनी पढ़ाई में लगा होता, क्योंकि इसमें बात नहीं करनी होती। अच्छा, मैं एक और बात, आपने अल्लाह अल्लाह कहना है ना, तो आप उसमें ये भी नहीं कह सकते हो कि अस्तगफिरुल्लाह, माशाल्लाह। एक लफ्ज आपने बोल दिया तो आपका पूरा मेहनत जाया। ठीक है। तो मैं बैठा हुआ तो उस टाइम तो मेरे को कहा उठो, मैं कहा मैं तो नहीं उठना। मैंने आंखें ऐसे की है वज़ाइफ करते हुए, वापस आंख खोली तो मेरी वालदा सामने। अच्छा, ये वहम होता है, हकीकत नहीं होता, लेकिन वहम उतना बंदा उसमें मगन हो जाता है जैसे ख्वाब में बंदा होता है। ठीक है। आप ख्वाब देख रहे हो ना, क्या हकीकत है, बिल्कुल ऐसे ही यही है। आपको जहन को मौजूद होता है, बंदा मौजूद इस होता तरह है। फील होता है। मैं कहा मैंने नहीं उठना। हद तक कि मुझे इतना मजबूर किया कि मेरे सामने मेरी वालदा को ज़बह किया। अल्लाह अकबर। ज़िबा किया? ज़बह किया। जब मैं उठने वाला था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद ही थे, रख के लगाई है निगाह, उनकी मुर्शिदों का निगाह होती है, रख के लगाई कि पुत्र। फिर मुझे मुर्शिद की बात याद है कि ये वहम है। वो जैसे मेरे दिल में वो चीज आया कि वहम है, वो गायब हो गया। तो ये उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, अभी खत्म। उसके बाद दिल का हौसला ही नहीं रहा। वो सीधी बात है कि मैं अब बस इनफ हो गई, बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि काफ़ी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा पीर साहब कि पीर और आमिल दो चीज़ें, इसमें क्या फ़र्क है? पीर कौन है, आमिल कौन है? और मैंने ये भी देखा कि कुछ ऐसे हैं जो रूहानी रहनुमाई ख़त्म करते हैं, रूहानी रहनुमाई यहाँ तक ख़त्म होगी, उसके बाद वो उसको कारोबार बना लेते हैं अपना। जो रूहानियत हासिल की उसको रूहानियत तक ही रखना चाहिए, कारोबार क्यों बनाया? सबसे पहले मैं और ये आप पे भी इल्ज़ाम है। हाँ, मैं लगा है, मैं तो कभी इनकार ही नहीं हुआ ना। मैं तो आज भी कहता हूं ना कि मैं लेता हूं पैसे, मैं तो इनकार ही नहीं हुआ ना। मैं तो पैसे लेता हूं, लेकिन उन लोगों से लेता हूं जो एक्चुअली वगैरह बोलते हैं, जो एक्चुअली बोलते हैं और जो बैठे होते हैं बाहर में जी। और वो भी इस तरह नहीं कि आप मुझे इतना भेजो जी, हस्बी तौफीक। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पीर और आमिल में फर्क। जो पीर होते हैं ना वो जिक्र इलाही करते हैं मुकम्मल। पीर जिक्र इलाही करता है, जिक्र इलाही। वो कोई भी इत्काफ में बैठता है या कोई भी काम करता है तो कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं। ठीक है। अब आ गया आमिल। आमिल को जंतर से लेके मंतर तक, मंतर से लेके मुंदरे तक, मुंदरे से लेके आयात तक ये सारे करते हैं। ये पीर और आमिल में फर्क है। ठीक है। आमिल जो होते हैं ना, आमिल मुसलमान ही होते हैं ना। तो ये जंतर मंतर ये तो ब्लैक मैजिक में नहीं आता, काला जादू। तो आमिल कहते हैं किसको? मुसलमान कैसे रह गए? एक मिनट, आमिल कहते हैं किसको? जो ये जादू जिन्नात कर रहे हैं। अभी हमने तो एक जुमला निकाला ना, बंगाली बाबा। बंगाली बाबा यही है ना, बंगाली बाबा। लेकिन साथ क्या लिखा होता है? आमिल।
عامل بالکل لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا. بالکل لکھا ہوتا ہے. یہ تو ایک علاقے کی ایک چیز مشہور ہو جاتا ہے جیسے، ٹھیک ہے نا. تو اس یہ جیسے چکوال کی ریوڑی مشہور ہے، بالکل ہے. اب پورے چکوال میں تو ریوڑی نہیں بنتی ہے نا، تو ایسے ہی وہ نام ہے بنگالی بابا. باقی ساری عملہ کا یہ کام ہوتا ہے، جنتر پڑھنا، منتر پڑھنا، مندرے پڑھنا. یہ جو مندرے پڑھتے ہیں نا، جی جی، یہ بھی شریعت سے ہٹ کے. تو پھر مسلمان تو اس کو کہہ نہیں سکتے. نہیں، مندروں میں نہیں ہے، مندروں میں جادو نہیں ہے، جادو نہیں ہے. جادو نہیں، وہ ایک بزرگوں کا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو جنتر منتر پڑھتا ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ مسلم تو نہ رہا. نہ مسلم نہ رہا نا، وہ تو ایمان ختم کر کے جنتر منتر پڑھتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. آپ نے، میں کوئی مثال دیتا ہوں، آپ نے کوئی منتر ہے، جی، آپ نے اس کی حاضری کرنی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس منتر کے لیے آپ کو پنڈت بننا پڑے گا. پنڈت بننا پڑے گا مطلب نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، بھگوان کی پوجا کرنی؟ نہ نہیں، پوجا نہیں ہوتا ہے. پنڈت بننا یہ ہے کہ اس طرح لباس، ٹھیک ہے، گیٹ اپ گیٹ اپ، ٹھیک ہے. پنڈت بن یہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو منتریں ہوتی ہے وہ کون سی، اللہ کے کلام تو نہیں ہے نا، وہ تو وہی ہے، پھر پوجا ہی ہے نا. ایک تصویر ایک بت سامنے نہیں ہے، باقی تو پوجا ہی ہے نا. بالکل بالکل ہے، بالکل ہے. وہ اس طرح ہوتا اگر ہے. وہ ذہن میں تصور کیا جائے تو وہ تو ہاں، انہیں مطلب ٹیکا لگانا ہے مکمل، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لباس اس طرح پہننا ہے، ساری چیزیں اس طرح کرنی ہے، پھر جا کے کہیں جا کے وہ منتروں میں اور جنتروں میں کامیاب ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ عامل اور پیر کا اور یہ پیر اور عامل کا فرق ہے. اور پیر جو ہے نا، پیر کا کام ہے ہاتھ اٹھانا. واہ، وہ اتنا اپنے رب کے ساتھ تعلقات بنا دیتے ہیں نا کہ ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا، ویڈیو میرے پاس اویلیبل ہے، پہلی بات ہے آپ اس کو تسلیم کریں گے. آپ نے بتایا کہ جو سیکھا اس لیے سیکھا کہ میں خود کے معاملات، آپ نے شروع میں بتایا میری دشمنداریاں وغیرہ، میں نے اپنے لیے سیکھا، تو اس کو پھر کاروبار آپ نے کیوں بنا لیا؟ ابھی آپ نے کہا نا ایکچولی جو کرتے ہیں ان سے میں پیسے لیتا ہوں. کیوں لیتے ہیں سر؟ آپ نے سیکھا اپنے لیے، آپ اپنی حد تک رہیں، آپ نہ آگے آستانہ بنائیں. ابھی بھی آپ کے 2 آستانے میں نے دیکھے نا ٹک ٹاک پہ آپ کے لکھے ہوئے ہیں، ایک مسا کے سوال میں ہے، دوسرا کھنہ والی سائڈ پہ ہے راولپنڈی اسلام آباد میں. جی، تو اپنی حد تک رکھیں اس کو. اچھا، پہلی بات میں نے سیکھا اپنے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. میری ٹک ٹاک آئی ڈی کو دیکھ لیں، میں 17 سے سیکھا ہے. کتنے سے؟ 2017 سے. 17 سے، 16 یا 17 لیکن 17 کریں. ٹھیک ہے. کوئی بندہ کہہ دے 7واں مہینہ 14 تاریخ سے جی، میری ٹک ٹاک پہ پہلی پوسٹ ہے پیر عمر نقش کا سر. ٹھیک ہے، آگے آنے کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے میری کوئی ویڈیو کوئی دکھا دے، کوئی میرے کوئی پوڈ کاسٹ دکھا دے، کوئی میرے دم کا جگہ بتا دے کہ اس نے ادھر دم کیا. ٹھیک ہے. 7 تاریخ سے میں کرتا تھا، کس طرح کرتا تھا؟ پہلے میں کام کرتا تھا، الحمدللہ کاروباری ہے، ابھی بھی کاروبار ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن الحمدللہ ابھی بھی اچھا کاروبار ہے. ٹھیک ہے. آپ آئے، جی، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا کر دیا، دعا کیا، میں یا جو کیوں بھی. آیا ہوں؟ آپ منع کر دیں، آپ منع کر دیں کہ یار میں نہیں نا، کس طرح منع کروں؟ آپ کہیں آپ کو میں منع کرتا نا، آپ کو منع کرتا نا، آپ اس بندے کو لے کے آتا نا جس سے میں کبھی انکار نہ کر سکا. مطلب سفارش میں جہاں پر کاروبار پہ بیٹھتا تھا نا، جی، تو وہاں پر نا پورے مارکیٹ میں نا پیر سے مشہور ہو گیا تھا. میرے کسٹمر لینے والے کم تھے، والے زیادہ تھے، دم درود والے دم درود والے زیادہ تھے. اس کا وجہ کیونکہ مارکیٹ میں نا بہت پراڈے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں نا میں تنگ ہو گیا تھا. میں اپنے کاروبار سے اس چیزوں سے ہٹ کے نا پھر میں نے کیا کہ یار نہیں، اب الحمدللہ میرے کاروبار چلتے، میرے لڑکے کام کرتے، 12-13 لڑکے الحمدللہ کام کرتے ہیں، میں جو اچھا آمدن ہوتا ہے. پھر میں نے کہا کہ اب الہی کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، عوام کی خدمت. پھر اس میں نے دیکھا، دیکھو بات پتہ کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ڈلو گے نا، وہ کہتے ہیں ڈوبے کو تنکے کا سہارا. بالکل. اس نے ہر جگہ جانا ہے، میرے پاس بھی آنا ہے. آپ ویسے کہہ دو نا کہ میں پیر ہوں، جی، وہ آپ کے پاس بھی آئے گا. آپ کا داڑھی نہیں دیکھے گا، آپ کا سٹائل نہیں دیکھے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، آس امید لے کے آئے گا. وہ ڈوبے کو، وہی بات ہے نا، تنکے کو سہارا. ٹھیک ہے. تو اس چکر میں پھر میں نے بیٹھ گیا. الحمدللہ اب لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والی ذات ہے، اللہ شفا دیتے ہیں، دم کرتے ہیں، کچھ روحانی معاملات ہوتے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا ایک سوال میں سادہ سا پوچھنا چاہوں، کاروبار آپ کا کیا ہے بتا سکتے؟ نہیں، میں کاروبار نہیں بتاتا، میں نے آج تک نہ بتایا، کیونکہ میں اپنی کاروبار کا نا بس پرسنل رکھنا چاہتا ہوں.
نہیں صرف بتا دیں آپ جگہ لوکیشن میں نہ بتائیں, بتا دیں. میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں, اسکریچ کا. ٹھیک ہے, بات ختم ہوگی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ روحانی طاقت, اس کا غلط استعمال کیا نقصانات پہنچا سکتا ہے ایک پیر کو, ایک عامل کو, اس کی اپنی ذات کو کیا ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے تب. اب فار ایگزامپل آپ اگر کرتے ہیں, بلیک میجک کرتے ہیں, کچھ اس طرح کا کرتے ہیں, پیسے آپ کو زیادہ آفر ہوتے ہیں, تو آپ کی اپنی ذات کو کیا نقصان ہوگا؟ پہلی بات ہے کہ پیر تو الٹا کام نہیں کرتے, اور جو چند اپنے پیسوں کے لیے کرتے ہیں, پیسہ کچھ بھی کروا دیتے ہیں, تو اس کو جو خراب کرتا ہے, جو چیز الٹا ہوتا ہے, وہ ہے وہ شخص یا اس کا مرشد. ٹھیک ہے, میں آپ پہ کرنے والا, مجھے بھائی نے 5 لاکھ روپے دیا کہ اس بندے کو بیمار کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں نے 5 لاکھ روپے دیکھا, یار میرا آدھے گھنٹے کا کام ہے, ان کو ایسے پڑکا لگاؤں گا, آپ اس کو بولتا ہوں جاؤ, 1 گھنٹے بعد اس کا حالات دیکھو, 5 لاکھ لے لیا. جی, میں بیٹھ گیا, آپ کا کام کر دیا, لکھ دیا, جو بھی کیا کیا, چلا گیا. آپ چلے گئے, یہ چلا گیا. آپ کا پیر مرشد ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہو کہ میرے کو حضرت چیک کرو. وہ جب آپ کو چیک کرتے ہیں, پھر وہ ہم پہ حملہ کرے گا, وہ کہے گا ایسی کی تیسی, جیسے میں دعویٰ کرتا ہوں اپنی مریدینوں کو جی, کہ میرا مرید ہے, اس پہ جادو اثر کر جائے, اس پہ کوئی جادوگر حملہ کرے, اس پہ کوئی پیر حملہ کر جائے, تو اس دن میں چوڑیاں پہن لوں گا. ٹھیک ہے, یہ نسبت ہے. ہاں, میرے مرید ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ ہے, میں سوال کمنٹس میں سے لے کے آیا ہوں, آپ تو جوابات دیتے نہیں ہیں کمنٹس کے, تو پھر اب یہی ایک موقع ہے. میں بس ٹائم نہیں ہوتا نا, میں اس کو ٹک ٹاک تو دیکھتا ہی نہیں ہوں, بچہ ہی دیکھتا ہے, میں تو سیدھی باتیں دیکھتا ہی نہیں. چلیں اب میں وہ لوگوں کے سوالات لے کے آیا ہوں, آپ فیس کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کی ویڈیو کے ایک نیچے کمنٹ ہے, کمنٹ کو اسکرین شاٹ میرے پاس موجود ہے, آپ کہیں گے میں آپ کو دکھا دوں گا. نہیں آپ بولے, میں کہتے ہیں کہ مجبوری میں, لاچاری میں اور اس کیفیت میں بندہ ان سے رابطہ کرے, یا آگے سے اتنا سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں کہ یار مجبور انسان آگے سے کچھ بول ہی نہیں سکتا. آپ غریبوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اور امیروں کی ایکچولی پیسے لے کے کام کر دیتے ہیں, کیوں؟ پہلی بات, جس نے کمنٹ کیا اسکرین شاٹ لیا ہوگا, لیا ہاں, آپ اس بندے سے پوچھو جی, اور اس کو یہ بتائیں کہ اس کا کام کیا تھا. میں اس جادو مجبوری میں, میرے بس مجبور وہ بندہ ہے جو جادو جنات میں پھنسا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, وہ مجبور ہے. اصل کی مسئلہ ادھر اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عاشق جو محبوب بھاگ گیا, کسی کا لڑکی بھاگ گیا, کسی کا لڑکا بھاگ گیا, بلاک کر گیا. ٹھیک ہے, اب ان کو نیند نہیں آتا ہے. کیا نہیں آتا ہے؟ نیند نہیں آتا ہے. رات کو 3 بجے انہیں نہیں دیکھنا ہے, 4 بجے. میں آپ کو اپنی موبائل کا آج ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو, میرے موبائل کا کال آپ ریکارڈنگ چیک کریں, جو کال مجھے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس سے 1 بجے تک 1:30 بجے تک بیسک میں سن لیتا ہوں, 1:30 بجے تک 1:30 تک. ہاں, ابھی بھی میں نے بھی آرام کرنا ہے, میں نے اپنے وظائف بھی کرنے, میں نے لوگوں کو کارڈ بھی کرنے. آپ صبح 6 بجے 7 بجے 8 بجے 10 بجے 24 گھنٹوں میں مجھے 5 منٹ ایسے نکال کے دے دیں جس میں یہ لوگ فون نہ کرتے. اب مجھے ایک بات بتائیں, محبوب والے, محبوبہ, اب آپ رات کو میں آپ کو فون کرتا ہوں 3 بجے, کس ٹائم 3 بجے آپ کو فون کرتا ہوں, مجھے تو غصہ آئے گا کہ اچھا بھائی آپ ایسے کرے نا, مجھے ایک پین چاہیے, مجھے ایک پین چاہیے. پین چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ مجھے غصہ آئے گا سر, کہ یار غصہ آئے گا نا, رات کے 3 بجے پین مانگ رہا ہے, بیوقوف بندہ. تو اب اس عاشق کو تو نیند آنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ فون کرے گا, حضرت میری محبوب چھوڑ کے چلے گی, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. او بھائی میں کیا کروں, جن کو کال کرو میسج. دیکھو میرے, آپ نے کسی سے بھی نا, یہ آداب میں آپ نے کسی سے بھی رابطہ کرنا ہے نا, دیکھو آپ کو بھی پتہ ہے میری لائف مصروف ہے. میں ادھر استانے میں بیٹھتا ہوں, اسلام آباد بیٹھتا ہوں, کاروبار کو بھی, کاروبار کو دیکھنا ہوتا ہے, میرے اور بھی معاملات ہیں, میں نے اور بھی دیکھنا, اپنی لائف بھی گزارنی ہے. فیملی بھی. آپ بہتر طریقہ یہ ہے, آپ وائس کریں جو صحیح طریقہ ہے جی, پھر اس کے بعد آپ فون کا ٹائم لے لیں. اور جیسے فون کا ہمارا ٹائم ہے, میں فون سنتا ہوں, پیر والے دن فون سنتا ہوں, 3 سے لے کے 6 بجے تک فون سنتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اس ٹائم لے لیں فون کا, آپ کو ٹائم بتا دیں, آپ کا مسئلہ ہے آپ وائس کر دیں, آپ کو میں نہ ہوا تو میرا بچہ آپ کو رپلائی دے دے گا. اور یہ نہیں کہ بچہ اپنی مرضی سے آپ کو رپلائی دیتا ہے, وہ جیسے میں آتا ہوں وہ مجھے ساری ڈیٹیل بتاتا ہے کہ پیر صاحب اس بندے کا یہ مسئلہ ہے اور یہ میسج آئے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا حساب نہیں کیا. ٹھیک ہے,
تو مجھے ایک بات بتائی, 50, 100, 150, 200 میسج آتا ہے پر ڈے. میرے اپنے مریدین ہوتا ہے, کوئی نوا آتا ہے, ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہے, فیس بک پہ آ جاتا ہے. اب میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے, میں 50 بندے کو پر ڈے چیک کر سکتا ہوں. پھر میں نے اپنی وظائف کرنے ہیں, نماز ہے, اذکار ہے, اور معاملات ہے, وہ میں نے دیکھنے ہیں. کوئی مہمان آپ آ گئے, وہ آپ کو میں نے ٹائم دے دیا, ابھی تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو ٹائم دوں, اس میں وہ مجھے میسج کرے کہ حساب کرو, ٹھیک ہے, اور یا وہ کال پہ کال, آپ مجھے بتائیے مناسب ہے؟ نہیں یہ تو مناسب. تو پھر یہی طریقہ, پھر جب میں اٹھاتا ہوں پھر رگڑا لگ جاتا ہے. رگڑا لگے گا تب لگے گا جب آپ ٹائم لے کے کال کرو, آپ کو بالکل. اور یہ زیادہ محبوب والے ہیں, محبوب والے, زیادہ محبوب والے. اچھا ایک اور کامنٹ ہے, ایک شخص یہ کہہ رہے ہیں, یہ بھی اسکرین شاٹ اویلیبل ہے, ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ استخارہ کرنے کے پیر صاحب 1000 روپے لیتے ہیں, 1000 روپے. اور آپ کو سر جی کس چیز کی کمی ہے, آپ لوگوں سے 1000 روپے آپ لوگوں سے مانگنا آپ نے شروع کر دیا, کاروبار اللہ نے دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں بڑے لوگوں سے بھی لیتا ہوں, تو 1000 روپیہ. میں آپ کو اس کی وجہ بتا, پہلے میں لیتا تھا, سب سے پہلے میں آپ کو یہ اب بتا دوں کہ میں اب نہیں لیتا. اچھا اب نہیں, پہلے لیتا تھا, یہ بہت اب میں نہیں لیتا, اب میں 1 روپیہ بھی نہیں لیتا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں آپ کیوں لیتا تھا؟ جی مجھے آپ کا میسج آتا ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, میں وہ بات کروں گا جو میرے پاس ثبوت موجود ہے. آپ بے شک اس کے ویڈیو میں لگا سکتے ہو. کوئی فون کرے گا, مجھے یہ چیک کرے کہ اس سے میرے رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. آپ وہ اس کو بولے کہ یار یہ آپ کا نا نہیں معاملات بہتر نہیں ہے, آپ کہیں اور بندوبست کرے, وہ پھر 6 لڑکیوں کا نام بھیجے گا. اچھا 6 لڑکیوں کا اور نام بھیجے گا جو اس کو سوچ میں آتا ہے کہ یار یہ لڑکی بھی میرے لیے بہتر ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. پھر اچھا پھر صاحب یہ میرے چیک کرو. ایک اور بات میں آپ کو بندے کی بات بتاؤں, ان لوگوں کو بات کرنے کا بھی تمیز نہیں, ہم میں جہلیت اتنی ہے. بالکل ہیں جاہل لوگ. تو بس تافار 100 میں سے جی 7 لوگ لونڈا باز آتے ہیں. آپ چیک کرو. پھر صاحب یہ میرا اچھا دوست ہے, میرا بھائیوں والا تعلق تھا, لیکن اب میرے ساتھ رابطہ نہیں کرتا ہے. میں پتہ کیا بولتا ہوں, پھر میں جواب دے دیتا ہوں اس کو یہ. تو اس وجہ سے میں نے 1000 روپے رکھا تھا پہلے, پھر البتہ وہ میں نے ختم کر دیا. ہاں اس میں سے جب مجھے آتا تھا نا پتا کہ یہ جادو والا کیس ہے, اصل کہ وہ چیز تھا ہمیں چانٹی کرنے کا. اچھا چانٹی کیا جا 1000 روپے اس لیے رکھتے ہاں لوگ, وہ چانٹی جب ہمیں بتاتا تھا نا کہ جادو سائیڈ پہ کرنی. اب جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, محبت والا ہوتا تھا نا سائیڈ پہ ہوتا تھا, ویلا بندہ آپ بیٹھے 10 بندے اور بیٹھے, ویلا ٹھک ٹھک ٹھک, پیر کا ویڈیو دیکھ کر ساتھ ہی میسج کیا چیک کرو. میں آپ کو ایک بندہ مجھے میسج کرتا ہے کہ پیر صاحب, اچھا باہر سے تھا, پڑھا لکھا بندہ, کہ پیر صاحب میرے یہ چیک کرو جو میری بیگم ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس دوسرا سم ہے, اس سم کا نمبر مجھے دے دیا. یہ آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے؟ ہاں میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو ریکارڈنگ اس کا وائس چلا سکتا ہوں, آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس پڑھے لکھے بندے کی, یو کے والے بندے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. بیگم کا دوسرا نمبر بتائیں. اس نے سم لیا ہوا ہے, جی جی, جو مجھے علم نہیں ہے, اس کا نمبر مجھے آپ بتا دیں. آپ مجھے ایک اندازہ بتا دیں کہ میں پیر ہوں, میں نے کوئی خدائی کا دعویٰ کیا, میں کوئی علم غیب رکھتا ہوں, یا میں تیرے بیگم کو, میں اتنا فری ہوں کہ تیرے بیگم کا نمبر میں چیک کرتا رہوں. پھر اس میں سے نا جو 1000 روپے تھا ہم چیک کر, اس میں نا چانٹی کرتے تھے. جب لوگ ہمیں پتہ چل جاتا وہ میسج کرتے تھے, یہ لاچار مجبور شخص ہے. بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہلو کی آواز آتی ہے نا, اللہ نے اتنے علم اور 9 سالوں کا تجربہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مجبور ہے یا چسکے ٹائم ضائع کرنے. تو پھر ہم اس کو فی سبیل اللہ, اور میں یہ بات نہیں بھی کہنا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں حلفیاً میں کہہ سکتا ہوں کہ استانے میں آ کے ہم نے جیب سے لوگوں کو دیا. چلیے یہ آپ کا اور اللہ پاک کا معاملہ, ہم نے دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ, کیونکہ جو میں آپ کی بات بتاؤں, جو شخص جادو میں پھنسا ہوا ہے یا بندش میں پھنسا ہوا ہے, اس کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے, زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے, وہ ہمیں کیا دے گا؟ وہ میرا فیس افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وہ آپ پھر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے, بس پھر میں فری. تو آپ نے بھی 1000 روپیہ ختم کر دیا؟ وہ ختم کر دیا. اب ہم نے بس استانے آ جائے, بالکل فی سبیل اللہ کام ہوگا. کوئی بھی کام ہو, جنات کا ہو, جادو کا ہو, بندشوں کا ہو, فضل خدا انشاءاللہ 100% ہوگا. ابھی 1000 روپیہ ختم ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا. ٹھیک ہے, ابھی چسکا پارٹی کا کیا کریں گے آپ, جو یہ چسکے لگاتے ہیں؟ استانے آ جائیں. نہیں آپ ان کو رپلائی وغیرہ, رپلائی دیا نہیں جاتا, سیدھی جو بات ہے. اب چسکے کو کس, اب میں ایک بات بتاتا ہوں, جو شخص کراچی سے وہ مجبور نہیں ہے, چسکے والا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں استانے آ جائے. وہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. اچھا جو مجبور ہوگا نا وہ تو کہے گا کہ حضرت صاحب میں نہیں آ سکتا.
پھر ہم اس کو ترتیب بتاتے ہیں کہ آپ نے سادہ حال یہی ہے کہ آستانے آ جاؤ. 1000 روپیہ بھی ختم ہو گیا اور آستانے آ جاؤ. ٹھیک ہو گیا سر. بدنامی سے بھی بچ گیا. 1000 روپے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. 50,000 روپے پر ڈے ہو گیا. 50 بندے کو چیک کرتا ہوں 50,000 ہو گیا. بالکل 50,000 الحمدللہ ایسے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے سر یہ بتائیے گا کہ صرف پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں بھی، مسلم کنٹریز میں نے پاک و ہند کے جو کنٹریز ہیں ان میں ہم نے دیکھا جنات کا، عملیات کا یہ سلسلہ دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے، ویڈیوز کے ذریعے بھی ملتا ہے. یورپ میں ایسا معاملہ نہیں ہے. صرف پاکستانی کیوں بے وقوف بن رہے ہیں، کیوں بنایا جا رہا ہے پاکستانیوں کو بے وقوف؟ آپ کو کس نے کہا یورپ میں ایسا؟ کس نے کہا؟ آج تک ہم نے ویڈیو ہی نہیں دیکھی. ہم تو ثبوت ویڈیو دیکھیں گے تو. اچھا میں ایک یورپ ہم گئے نہیں. اچھا میری بات سن، آپ نہیں گئے نا؟ ہم ویڈیو دیکھیں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ موبائل ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے. دیکھنے والوں کے پاس ہے. ہوگا. ابھی سرچ کرو آپ موبائل پہ کہ یہ جو وہ شیطانی گروپ ہے، میں نام بھول جاتا ہوں کم وقتوں کا، ملاتی ہے کیا، یہ کون ہے؟ یورپ کنٹری کے. تو یہ میں نے نہیں دیکھا. حضرت میں سرچ کروں گا، میں نے دیکھا نہیں ہے. وہاں کے ٹھیک ہے. یہ آپ کو جو ہے نا سارا معاملات ان کا جنات جادو کے یورپ میں سب سے اسٹرانگ وہی کرتے ہیں. آپ سرچ کریں دنیا میں ہر کونے میں. ایک بات یاد رکھ لے، عملیات نام چینج ہے، نام چینج ہے. فادری، پنڈت، پیر، ملا، جی ہر نام چینج ہے، باقی کام ہے کہ کام ایک. اس میں بھی اچھا ہی برائی ہے. مطلب انگریزوں میں بھی ہو رہا ہے یہ کام، ہو رہے اس میں بھی اچھا برا ہے. ہندوؤں میں بھی اچھا برا ہے، سکھ برادری میں بھی اچھا برا ہے، مسلم میں بھی اچھا برا. انگریزوں میں دونوں چلتا ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی آپ چیک کرو انگریز کے اندر حاضری ہو. کس نے آپ کو کہا کہ نہیں ہوئی؟ آپ چیک کریں نا. وہ ہمارے ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہ ہمارے جیسا سسٹم نہیں کرتا. ہمارا جو سلسلہ بیعت والا چکر ہے، ایک پیر والا سلسلہ ہے نا بیعت والا، یہ حضور سے چلتا ہوا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جیسے میرے سلسلہ ہے نقشبندیہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے چلتا ہوا سلسلہ ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ چکر نہیں ہے. وہاں پر پیسہ دیا، کام ہو گیا، جاؤ. اچھا وہاں پر ایک اور بات میں آپ کو تو جو ڈاکٹر وہ اس کو جنات حاضر وہ بھی جاتے ہیں نا، وہ پتہ کیا کرتا ہے، ٹیکے لگا کے ٹھیک ہے ڈاکٹر پیر ہے. ہاں وہ کہتا ہے یہ سائیکولوجی مسئلہ، سائیکو کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، یہ اس لیے کرا وہ اس لیے کرا، جن ویسے ہی چلا جاتا ہے. اور وہ یہ پہلی بات ہے کہ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ یہ ذکر کیا کہ ان چیزوں پہ یقین نہ کرو. میں نے بالکل سنا کہ جو یقین نہیں کرے گا اس پہ جادو نہیں ہوگا. کیوں؟ اچھا میں نے اس میں نا ایک اور بات مجھے میں نے بھی ایک بچے نے مجھے کمنٹ دکھایا تھا کہ ایک شخص نے کمنٹ کیا کہ اب قرآن کی انکاری ہو گیا. دیکھو اب جملے کو سنا کرو. میں نے کہا یقین مت کرو. کیا نہ کرو؟ یقین مت کرو. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جادو کا وجود نہیں ہے. جادو کا وجود تو ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یقین نہ کرو. یقین نہ کرو. بالکل. 4 کل ہے، پڑھو جادو ختم. سب سے آسان، سب سے آسان 4 کل پڑھو ختم. صبح اٹھتے آیت الکرسی پڑھو، پورا دن کا آپ کا احسار. شام کو پڑھو، پوری رات کا احسار. بہت اچھا. ہاں باقی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کرو یہ کرو. اچھا آپ وظائف وغیرہ ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں، ٹک ٹاک کی ویڈیوز آپ کی میرے سامنے آتی رہتی ہیں. آپ ہی کہتے ہیں کہ اجازت ہونا ضروری ہے، مرشد کی کامل نگاہ کا ہونا ضروری ہے. تو جو آپ مریدین کو یا جو مرید نہیں بھی ہے آپ کا، وظائف تو سب کے پاس جا رہے ہیں، تو ان کو اجازت ملی ہوتی ہے یا ان کے لیے وہ فائدہ مند ہے نہیں ہے؟ کیونکہ نیچے کافی سارے لوگوں نے یہ لکھا کہ اجازت اجازت اجازت. اس میں نا میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں. جی. ایک کی وظائف ہے سیکھنا، ٹھیک ہے. ایک وظائف ہے ضروریات کا. جی. جو میرے وظائف ہیں وہ ضروریات کا. ٹھیک ہے. کہ جیسے کہ کوئی محبت کا ہے، میاں بیوی کا، پھر اس کے بعد کوئی بندشوں کا ہے. تو یہ وظائف ایسے ہیں کہ اس کی اجازت جب ہم چڑھاتے ہیں نا تو اجازت عام ہوتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، میرا مرید ہو یا نہ ہو، جو دیکھنے والا ہے وہ کر سکتا ہے. پہلی بات. جو وظائف ہوتے ہیں دوسرے حاضری والا، اس میں پیر کی بھی ضرورت ہوتا ہے، اچھے تگڑے مرشد کی ضرورت ہوتا ہے. وہ جو سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، سیکھنے کے لیے اس میں مرشد کی ضرورت ہوتا ہے، باقی اس میں نہیں. ایک اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر ہمارے جو ساتھی ہے وہ ڈاکہ مارتا ہے وظائف میں. ہر وظائف دیکھو چند آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، مجھے بھی بچے دکھاتا ہے کہ پیر صاحب یہ دیکھو، کہتا ہے کہ 2 منٹ میں محبوب حاضر، 2 منٹ میں آپ کا یہ کام، 2 منٹ میں یہ. دیکھو اس طرح نہیں ہوتا.
2 मिनटों का वज़ाइफ काम नहीं है, ठीक है, ये सब झूठ बकवास है। वो उल्टे उल्टे वज़ाइफ करके ना उनको रजत हो जाता है, आपका देख लिया, मेरे देख लिया, उनका देख लिया, ठीक है। कोई कंप्लीट वज़ाइफ नहीं बताते। मेरी एक वज़ाइफ मुकम्मल तरतीब के अलावा कोई दिखा दे कि आपने इसका मुकम्मल तरतीब नहीं बताया। मैं कोई भी वज़ाइफ बताता हूं तो उसको कहता हूं कि पहले इसका आमिल बने, पहले इसका कुव्वत हासिल करे 1.25 लाख तादाद का, ठीक है, फिर उसके बाद करें, ना हुआ तो आपका हाथ में रख लेवा। ठीक हो गया। क्योंकि एक चीज का आप हम सारे गुनाहगार खताकार हैं, आपका वजू भी नहीं है, वजू कर दिया, सिरगट पिया, आया, शुरू हो गए तस्बीह, 2 मिनट में पीर साहब ने बोल दिया हो गया। इस तरह नहीं होता है। पहले उस चीज को अपनी कुव्वत में लेना है, जी, फिर कुव्वत इतनी हासिल करनी कि वो 2 मिनट में आपका काम हो। ये चीज होता है। मैं मुकम्मल तरतीब के साथ बताता हूँ कि पहले ऐसे करो, फिर मतलब वो जो वीडियोस होती हैं वो सारे हर खास आम को, खास आवाम वो कोई भी कर सकता है। अच्छा एक अगला सवाल है, और सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। डक्की भाई की आपने पेशन गोई की थी, यूट्यूबर, जानते होंगे आप? जी जी। वीडियो आपकी मैंने देखी। आपने बताया कि वो इस टाइम मुकर्ररा टाइम पर बाहर आएगा, और वो आया। सर मैं आपको 2 नाम देता हूँ, मुझे इस्तिखारा आपने करके बताना है। अच्छा, डगी के साथ मैंने एक और भी की थी, रजब भट्ट वाली, रजब कि भट्ट उसका वाली। तलाक नहीं होगा, वो भी नहीं हुआ था। ठीक है, हम 2 हो गई हैं, ठीक है, 2 पेशन गोई आपने की। मैं आपको लाइव देता हूँ, आप कोई कागज पेंसिल लेना यूज करना नहीं, चाहते- आप बताएं, नाम बताएं। नाम पे मैं वो लगा दूंगा, नाम पे एक साउंड लग जाएगी, नाम मैं नहीं वाज़ेह करना चाह रहा। उनके वालिद साहब का नाम बताना है, वालिद साहब का नाम, ठीक है। लड़की है, उसका नाम, उसके वालिद साहब का नाम। इस्तिखारा करके बताएं इसका होगा या नहीं होगा, क्या होगा। इसका 30% 100 में से हुआ है, ठीक है। और 100% खत्म हो चुका है। ये कैसी बात है, 30% हुआ और ख़त्म हो गया? जी, ये आपको किसने बताया? बस ये तो कमाल होता है। 30% मतलब ये कि ये रिश्ता हो चुका है, इसका ठीक है, बात हो चुकी है, या निकाह हो चुका है, या रुखसती नहीं हुई है, या बात हो चुका है, लेकिन शादी नहीं, और ये रिश्ता खत्म हो चुका है। रिश्ता ख़त्म हो चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका ये आपको पता चल गया? है। हाँ जी। ये हकीकत बात है, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी एक और वीडियो है, आपने एक वीडियो में कहा कि जो जिन हाजिर करते हैं सब झूठ है, आपने कहा। बिल्कुल का वीडियोस हर जगह सर मौजूद हैं, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, हर चीज़ अवेलेबल है। लोग जिन्नात को हाजिर कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं झूठ है? फिर नीचे एक साहिब ने कमेंट किया कि आपका चैलेंज हमें एक्सेप्ट है, आपके अमले ने ओके का भी स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है, मैसेज किया हुआ है। तो एक तो चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी तक वो आपका मुकाबला मैंने नहीं देखा। फिर आपने कहा कि जिन्नात हाजिर नहीं होते, ये कैसी बात आपने कर दी है? अच्छा, एक बात, पहली बात जो आपने कमेंट का किया, फिर उसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा पूरी हकीकत क्या। ये लोग क्या करते हैं, मेरी वीडियो के नीचे आएगा ना, मैंने मिसाल है कि एक उज़ाइफ बता दिया, जी ठीक है, उसके नीचे आ जाएगा नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। फिर ये जो हमारे बेवकूफ़ अवाम, मैं तो बेवकूफ़ कहूँगा, हम सब, ये नहीं कि मैं नहीं हूँ, सब उसको जाके पूछते हैं, हाँ जी कैसे करे, कैसे करे। वो कहता है मैं आपको पीर का नंबर देता हूँ। कमेंट में से कोई बंदा आपको कहना कि ये पीर है, तो भाई मैं 100% आपको कहता हूँ झूठ है, कोई ऐसे नहीं। आपने कोई सवाल उससे करना है तो आप मेरे से डायरेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है, डायरेक्ट आप मेरे से कर सकते हो। दूसरी बात है कमेंट का, हमने कहा ओके, कमेंट ओके, बिल्कुल ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट हुआ। उसका जवाब आया कि हाँ कहाँ बैठना सर, आपने है, रास्ता मेरा आस्थाना है सर, खुला है ना, इतवार को ये मसा के साथ बैठा हूँ ना, आपके सामने बैठा हूँ, जुमे को इस्लामाबाद बैठता हूँ, आए या हमें बताएं, हम जाएंगे, मुझे दिखाएं। नहीं आपने कहा जिन्नात हाजिर नहीं होते, हाजिर नहीं ये होता। आपने कैसी नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कहता है ना कि मैंने जिन हाजिर करना है, हाजिर किया है, उस पे दुनिया के ऊपर उससे बड़ा झूठा बंदा नहीं है, वो मैं भी बोलूं। नहीं ये कैसे हो? लेकिन एक मिनट, वीडियोस आप available है ना नहीं YouTube पे? वीडियो नहीं ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हर पीर आप साहब जो है बैठे वो हुए जिन हाजिर कर रहे हैं। नहीं वो जिन हाजिर कर रहे हैं, लेकिन बंदे पे कर रहे हैं ना, वो तो मैं भी हाजिर कर रहा हूं। मैं तो दिन को 3-4 केस डेली, मेरा रूटीन है ये, बंदे पे जिनो,
آپ پہ ساتھ کسی نے جن لگایا ہو، آپ کے ساتھ جن لگاؤ، آپ پہ حاضری ہو، وہ حاضر ہوتا ہے۔ جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے جن، آپ ادھر بیٹھے ہوئے، میں ادھر بیٹھا ہوں، یہ جن ہے۔ اس پہ تو میں بھی بلیو نہیں کرتا، میں بھی یہ جن مجھے کوئی اس میں ہوا تھا نا، انہوں نے حاضر کیا تھا نا، جس پہ میں نے یہ جواب دیا کہ نہیں کر سکتے۔ ایک لیڈیز ہے، اس نے کہا کہ یہ جن، لالا رخ نے، یہ جن ہے، تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ ایسے دنیا کا کوئی بندہ جن حاضر نہیں کر سکتا ہے، اور یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ ہے، اور سچا جھوٹ ہے۔ کسی کے اندر حاضری ہو سکتی ہاں، ہے، اندر تو حاضری کھڑا ہو کے جن نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا ہے۔ لوگوں کے اندر حاضریاں آتی ہیں نا، لوگوں کے اندر آتی ہیں، آپ میں آ سکتے ہیں، اس میں آ سکتے ہیں، کسی میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ تو روز کے ہمارے روٹین ہے، آتے ہیں مریض، ہم نکالتے ہیں۔ یہاں پر آپ جہاں پر ابھی بیٹھے ہو، میں ادھر چھوٹی سی آپ کو یہ بھی بتا دوں، ادھر 12 سے 13 جنات تھے، ٹھیک ہے، 20 سال سے، 20 سال سے، ٹھیک ہے، یہ خالی پڑا تھا یہ مکان جدھر ابھی آستانہ بنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آئے، دعا کی ہے، ان سے بات کی ہے، وہ چلے گئے۔ جن کہتا انہوں نے کہا 20 سال سے خالی ہے مرشد یہ آپ کا، واہ، یہ گفٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس طرح ہوتے ہیں۔ باقی آپ کمرے میں ادھر کیا حاضر کر، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، سب طرح کے استعمال کرتا ہے۔ میں ادھر کسی بھی سامنے کھڑا کر دو، اس کو کپڑے میں آگے کر دو، جن آ گیا، لیٹے بند کر دو۔ اگر ایک منٹ میں بات، جن حاضر کر سکتا ہے، کرتے ہیں نا۔ لالو رخ نے اندھیرے میں کیوں کیا؟ اسٹوڈیو کے اندر اسٹوڈیو کے اندر اچھا اینکر صاحب بھی نا، خدا کا خوف کرو، باقاعدہ کینڈلز اور جو سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ اگر میں جن حاضر اندھیرے میں کر سکتا ہوں تو اس روشنی میں کیا مسئلہ ہے اس جن کو حاضر کرنے میں؟ بتاؤ مجھے، آپ بتاؤ۔ یہ لالا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات میں حاضر ہوتا ہے، لالا رخ کو آپ سر عام چیلنج کر رہے ہیں۔ میں تو جھوٹ کہہ رہے، سراسر جھوٹ کہہ رہے۔ دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو جن حاضر کرتے ہیں جی، وہ دن کو بھی کرتے ہیں۔ وہ ہر ٹائم جو کرتے ہیں۔ پیر حضرات ہے، جو عامل حضرات ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ دن کے بھی چیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رات کو نہیں ہوتے، صرف دن کو بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ دن کو کر سکتے تو روشنائی میں کیوں نہیں کر سکتے حاضر؟ آپ کیوں اندھیرا کرتے ہو کہ لیٹے بند کرو، اسٹوڈیو میں یہ کرو، میں حاضر کرتا ہوں؟ اس طرح نہیں ہوتا ہے، سب ٹرکے ہے، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ میں اس چیز کو نہیں مانتا، 100% نہیں مانتا۔ جس نے حاضر کیا میں انعام دوں گا اس کو، میں نے جو چیلنج کیا وہ پیسے وہ میں دوں گا اس کو، وہ حاضر کرے میرے سامنے۔ چیلنج پیر صاحب نے کیا ہوا، نیچے ایک شخص نے کمنٹ بھی کیا، اوکے۔ پھر کدھر گیا بندہ، کدھر گیا؟ وہ اگر آستانے پہ آنا چاہتے ہیں، دوسرا آستانہ آپ کا کدھر ہے؟ مین رترا روڈ، سنم چوک، کھنا، یہ آپ اور مسا کسوال، ایڈریس بھی بتا دیا، دوسرا گجر خان مسا کسوال میں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، وہ پیر صاحب کے سامنے بیٹھے گا، ہم انشاءاللہ اس کو سامنے آپ کے بٹھائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا سر؟ بالکل، یہ آپ کو ایکسپٹ ہے؟ دیکھو میری بات سنو، آپ میں نے دیکھنا ہے نا، میں تو کوئی بھی اس طرح جنات کے مریض آ جائے تو الحمدللہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کا جن ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے تو جن آپ کو دکھانا ہے، یہ بات ہے، آپ کو دکھانا ہے، آڈینس کو دکھانا ہے، جو دیکھنے والے کیمرہ دیکھے، ٹھیک ہے نا، وہ مجھے کہے کہ حاضر کرے کہ یہ میں نے حاضر کر دیا، دیکھو، وہ تو میں دیکھ سکتا ہوں، وہ مجھے حاضر نہ بھی کرے میں دیکھ سکتا ہوں۔ وہ چیز پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے تسبیح ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، ایسے جن حاضر کرے، میں کروڑ روپے دوں گا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، پھر بھی ہاں دوں گا، ہاں ٹھیک ہے حاضر جی، کریں۔ 1 کروڑ کا چیلنج ہو گیا جی۔ اچھا مجھے بتائیے گا، اگلا سوال ہے، کالا جادو، یہ بھی ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے کہا کالا جادو اتنا خطرناک ہے، بندہ سیکنڈز میں مارا جا سکتا ہے، یہ آپ نے کہا نا سر جی؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قرآن کہہ رہا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو نعوذ باللہ کیا یہ شیطانی طاقتیں رحمانی طاقتوں سے زیادہ ہوگی؟ بندہ مار دینا ہے، سیکنڈز کے اندر مار دینا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل سر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیکنڈز کے اندر بندہ، آپ نے کہا سیکنڈز کے اندر بندہ مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سمیت آپ کا اور پورے مخلوقات میں جتنے بھی انسان ہیں، اس کو جب بنایا نا، اس کو مختار چھوڑا ہے اس دنیا میں امتحان کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، آپ اچھے کام کرو، برے کام کرو، صلہ آپ کو ملے گا، ملے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہے نا، ہم اس سے انکاری نہیں ہو سکتے، بلیک میجک، بلیک میجک سے، کیونکہ یہ شیطان ہے نا، یہ شیطان سے اتنی پوجا کرتے، اتنے اذکار کرتے، اتنی عبادات کرتے، اسلام کے اتنے خلاف ہو جاتے ہیں نا، اتنا خلاف ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول کا، صحابہ کا، تابعین کا، بیرموتی قرآن کا، کوئی چیز ان کے آگے کوئی چیز نہیں۔ پھر ان کا شیطان نے بات کیوں نہیں؟ اچھا ایک میں ایک اور بات بتاؤں نا، کئی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کسی انسان کو مارتے ہو، جی،
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو درخت کا پتا ہے نا یہ بھی اللہ کے اس میں ہوتا ہے کہ یہ گر رہے, ٹھیک ہے. دوسرا اللہ کے حکم سے گرتا اللہ قادر ہے جی ہر چیز, ٹھیک ہے, اللہ کے حکم سے گرتا ہے. جی. آپ ایک بندے کو گولی مار, اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بندوق تو نہیں دیا نا کہ آپ اس بندے کو مارو, نہیں دیا نا. میں آپ کو مارتا ہوں گولی مار دیتا ہوں, آپ مر جاتے ہو, ٹھیک ہے. تو کیا یہ اللہ نے کرا ہے؟ اللہ قادر ہے نا آپ کو بچانے پہ بھی, تقدیر. لیکن تو وہاں پر بھی تقدیر نہ, کہاں چلا گیا, وہاں پر بھی تو تقدیر ہے نا. اب آپ یہ تقدیر ہے. دیکھو میری بات, نہیں میری بات سن, آپ نے میں نے آپ کو گولی مثال دی ہے نا. آپ ایک ٹرک کے آگے جا رہے ہو, سپیڈ پہ جا رہے گاڑی موٹر وے پہ, آپ ایک دم گاڑی کے آگے ہو جاتے ہو کہ میرے تقدیر ہوگا تو میں بچ جاؤں گا, نہیں تو میں خودکشی حرام ہے نا. جی جی. تو ایسا یہ بھی ہے, آپ کو میں گولی مارتا ہوں, میری گولی سے مرتے ہو, وہ آپ کا قتل کا میرے پہ ہے نا. بالکل. تو ایسا یہ جادو کا بھی ہے, آپ گولی سے مارو یا جادو سے مارو, بات ایک ہی. وہ قتل کا انتظام آپ نے جواب دینا ہے بروز قیامت, آپ نے اس کا جواب دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ صرف یہ وہ ہے, ٹھیک ہے. تو کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں, لیکن یہ اس طرح. آپ نے کہا کہ میں بھی یہ ٹشو کا ڈبا یہ پڑا میں اڑا سکتا ہوں, گلاس میں اڑا سکتا ہوں, انگوٹھیاں میں اڑا سکتا ہوں, لیکن یہ ٹرک ہے. میں نے وہ ٹرک دیکھنی ہے سر. یہ مجھے یہ ٹشو کا ڈبا اڑا دیں, یا یہ گلاس, یہ بوتل, یہ مائک میرا اڑا دیں, مجھے اڑا دیں. دیکھو بات پتہ کیا, میں نے اس ٹائم میں کہا تھا کہ جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں نا, ہر چیز یہ ٹرک ہے, ٹھیک ہے. میں البتہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ایک لیٹ کو ذرا آف کر دو, ایک لیٹ کو. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ انگوٹھی ہے, اس کو میں آپ کو اڑا کے دکھاتا ہوں, پھر میں آپ کو اس کو بتاؤں گا. ایک منٹ, انگوٹھی اڑائیں گے؟ ہاں یہ انگوٹھی ہے میری, ہم دیکھنا چاہیں گے, آڈینس کو دکھانا ہے, دکھائیں. یہ انگوٹھی ہے. اب میں آپ کو اڑاتا ہوں, لیکن میں آپ کو پھر اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا. یہ اڑ رہی ہے, یہ کیسے اڑ رہی ہے؟ اب یہ دیکھو, ادھر سے مرضی پکڑو, یہ آئے گا جائے گا, اڑے گی. ٹرک بتائیں لوگوں کو, ہم نے تو دیکھ لی. ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ دھاگا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ اصل کیا میں نے موٹا جان بوجھ کے استعمال کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے کہ میں دیکھو. اچھا کہیں آپ نے دیکھو اگربتیاں لگائی ہوتی ہے نا, وہ دھواں میں بالکل وہ دھاگا نظر نہیں آتا. یہ اصل کی یہ دھاگا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ دھاگا لگتا ہے جو یہ کاج میں ہوتا ہے, باریک دھاگا, ٹھیک ہے. اور اس نے ایسے ماحول کیا, جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر ایک لیٹ آف ہوتا نا, یہ وائٹ اتنا موٹا دھاگا بھی نظر نہ آتا. اب یہ گھوم رہی ہے, اب اس کو کیا کرنا ہوتا ہے, اس نے نا تھوڑا سا یوں جذبہ دے دیا. اب یہ دیکھو یہ حمزات آ گیا جی, ہاں یہ دیکھو یہ حمزات والی انگوٹھی ہے جی, رقص کر رہی ہے ہمارے سامنے. یہ کیا ہے, یہ ٹرک ہے, لیکن وہ دھاگا اتنا باریک ہوتا ہے نا کہ وہ نظر نہیں آتا ہے. یہ ہم نے وہ دھواں نیچے اتنا لگایا ہوتا ہے نا کہ وہ نظر نہیں. اب یہ کیا, یہ حمزات کی انگوٹھی ہے, یہ سب ٹرک ہے. یہ اگر وہ باریک دھاگا میں اس لیے نہیں استعمال کیا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ باریک دھاگا ہوتا ہے, یہ جو کاج والا ہوتا ہے, اس سے یہ انگوٹھی اڑتی ہے. یہ ٹرک ہے. اچھا ایک اور چیز, یہاں پر نا ایک ربڑ ملتا ہے باریک, ٹھیک ہے, وہ ادھر باندھا ہوتا ہے, ادھر پکڑا ہوتا ہے ساتھ, ٹھیک ہے. اس نے کیا کرنا ہے, جب ٹرک استعمال کرنا ہے نا, تو اس نے ادھر سے چھوڑ دینا ہے, وہ ڈبا کھڑپ کر کے آپ کے اوپر آ جائے گا. اوہ جن حاضر ہو گیا. یہ جن حاضر نہیں ہوتا ہے, وہ ربڑ اتنا تیزی سے آگ کھینچتے ہیں نا کہ وہ نظر نہیں آتے. وہ اس کیمرے کی وہ جو آنکھ ہوتا ہے نا, وہ کمزور کیا جاتا ہے اس کو, یہ ٹرک استعمال کرنے کے. یہ سب ٹرک ہیں, کوئی جن اس طرح حاضر نہیں ہوتا ہے. ٹیشو بھی اڑ جاتا ہے. ٹیشو میں نے آپ کو کہا, ادھر ایک وہ ربڑ لگتا ہے, اس کو ربڑ کر کے ادھر باندھا ہوتا ہے, مکمل ڈھیلا کر کے نا, یہاں پر پکڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انگوٹھی اڑ جا, ٹھیک ہے. تو ادھر سے اس نے چھوڑ دینا ہے, وہ ٹھپ کر کے میرے اوپر آئے گا, یا آپ کے اوپر آئے گا, یا آگے جائے گا, یا ادھر سے باندھا ہوتا ہے ادھر جائے گا. تو یہ سب اس طرح ٹرک لوگ استعمال کرتے ہیں. ایسے حقیقت کوئی نہیں. یہ اصل کے موٹا دھاگا ہے, ٹھیک ہے. اور اب یہ دیکھو میں نے پہنا ہوا ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ اسی طرح بات کرتے ہیں. یہ دھاگا ابھی ڈھیلا ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہاتھ رکھ رہا ہوں, جو مرضی کروں, مائک کو آگے پیچھے کروں, نظر وہ دھاگا نظر نہیں آتا ہے, وہ اتنا باریک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے چھوڑ دیا, انگیٹھا گھومنا شروع ہو گیا, لوگ کہے گا واہ جی واہ بڑے حمزات. تو یہ حمزات کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ ٹرک. اچھا یہ ہم نے دھاگا بھی اس لیے موٹا استعمال کیا, موٹا بھی استعمال کیا, وائٹ یوز کیا تاکہ ایکسپوز ہو سکے, لوگوں کو یہ پتہ چل سکے یار یہ ڈرامے بازی ختم کی جائے, یہ ٹرکیں پھر صاحب نے ایکسپوز کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اڑانا چاہے تو اڑ سکتا ہے, یہ ٹیشو کا ڈبا ہر چیز اڑ سکتی ہے, تو خدا رہا ایسے ڈھونگیوں سے بچیں. بالکل, یہ ایسے کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتا ہے. اچھا آخر میں چند وظائف آپ نے بتانے ہیں شارٹ.
ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ عطر لگانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے. خوشبو جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے, ان کے پسینہ مقدس سے بھی خوشبو آتی تھی, لیکن پھر بھی استعمال فرماتے تھے عطر کا. تو وہ نیچے شخص کمنٹ کر رہے ہیں کہ عطر لگانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھو, ایک تو اس شخص کے پاس جو عطر لگاتا ہے اس کو ناپاکی میں زیادہ نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات, اس طرح شخص ہوتا ہے وہ ناپاکی میں زیادہ رہتے یا جنات ساتھ تو سایہ ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, تو ایک تو جو آخری 2 صورتیں ہیں قرآن پاک کے, فلق اور ناس, ٹھیک ہے, یہ 11 مرتبہ پڑھے, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف, پانی دم کر کے 11 دن پیے, انشاءاللہ حال ہو جائے گا. کتنے دن؟ 11 دن. 11 دن. ہاں. ٹھیک ہے, دوسری بات, اگر خوشبو اس کو پسند ہے تو آپ ایسے کریں, ایسے خوشبو استعمال کریں جی, جو 4 سے 5 گھنٹے رہتا ہے, یعنی کہ سورج ہو اور سورج غروب تک ایسے خوشبو لگا. صبح لگا دیا, دن کو لگا دیا تو دن کو آپ کو انشاءاللہ اس سے فرق, وہ نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر رات کو ہے تو رات کو جب تک یہ وظائف کرو 11 دن, تب تک یہ نہ لگائے رات کو, تو انشاءاللہ اللہ کی فضل سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. طلاق رکوانے کا وظیفہ ہماری مائیں بہنیں ہیں, طلاق کے بڑے مسائل ہیں, طلاق روکنی ہے, کیا وظیفہ؟ اس کا تو ایک وظائف ہے, والقیت محبتاً, یہ آیات آپ نے پورا مکمل پڑھنی, ٹھیک ہے, یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور ساتھ ساتھ اس کو, یہ میں نے ایک پہلے بھی بتایا, میں آپ کو پھر ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. یہ مجھے ایک, اگر اس میں سے ایک مجھے مل جائے, ہاں, ایسے پیپر ہے, ٹھیک ہے, یہاں پیپر ہے, یہ آپ کا سینٹر آ گیا, ٹھیک ہے, اس میں سے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے لکیر مارنے, لیکن گول دائرے پہ نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ادھر لکھنا ہے بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے, ٹھیک ہے, ادھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, ادھر بھی 150 مرتبہ لکھنا ہے, ادھر بھی 150 مرتبہ لکھنا ہے. اس کے بیچ میں لکھنا ہے والقیت محبتاً, یہ آیات مکمل آپ نے لکھنا ہے. نیچے نام لکھنا ہے, پہلے لکھنا ہے الحب, پھر اس کا نام, پھر الحب اس کا نام, ٹھیک ہے. پھر یہ آیات آپ نے ڈیلی 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہو یا 700 مرتبہ پڑھ سکتے ہو. 700 مرتبہ پڑھ سکتے ہو تو پھر آپ, اگر ٹائم مختص ہے تو پھر آپ 1100 تعداد لے جائیں پر ڈے, ٹھیک ہے, لیکن 11 دن. 11 دن 1100 تعداد, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس مہینہ ٹائم ہے تو پھر آپ 21 دن 700, اگر اس سے بھی زیادہ ٹائم ہے آپ کے پاس تو پھر 313 مرتبہ پڑھنا ہے 41 دن. انشاءاللہ طلاق بھی رک جائے گا, اور صلح بھی ہو جائے گا, اور اس کو گھر اپنی عزت کے ساتھ لے جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگلا ہے جی, رزق کی بندش, کاروبار نوکری نہیں ہے, پاکستان کے حال تو آپ کو پتہ ہے, کیا کیا جائے اس کے لیے؟ تو اگر رزق کی بندش, ایک تنگی ہے, ایک ہوتا ہے بندش, ایک ہوتا ہے تنگی, یعنی کہ کاروبار نہ ملنا. اس کے لیے جو وظائف ہے وہ ہے اللہم صلی, بس یہاں تک, اللہم صلی, ہاں, اللہم صلی, یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے. 1001 تعداد, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف, ٹھیک ہے. 11 دن پڑھے. 11 دن میں انشاءاللہ اللہ کی فضل سے 100% آپ کا روزگار میں برکت ہوگا, اگر نہیں ہے تو ملے گا, ٹھیک ہے. لیکن باقاعدہ پھر آپ ایسے کر سکتے ہو, اس کو تعداد کم کریں, 313 پر ڈے پڑھتے رہے ساری زندگی, ٹھیک ہے, اور استغفار برکت ہوتی رہے, استغفار پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ, اولاد کے لیے جو زبردست ہے وہ ہے سورۃ یوسف, سورہ یوسف. ہاں, سورہ یوسف 7 مرتبہ پڑھا کریں, اول آخر درود پڑھا کریں, اور پانی دم کر کے خود پیئیں, اور اپنے شوہر کو بھی 3 مہینے, یہ 3 مہینے, روز 1 مرتبہ, 7 مرتبہ, روز 7 مرتبہ, ہاں, یہ 3 مہینے انشاءاللہ. 3 مہینوں میں اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے گا. اچھا, پڑھائی میں دل, ہمارے دوست ہیں, اب آگے ان کے امتحانات بھی آ رہے ہیں, اب بچے دوست وغیرہ ہیں, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اور دوسرا یہ ہے کہ اچھے نمبر نہیں حاصل ہوتے. اچھا, وظیفہ نہیں, اس کے لیے ایک PPR کا پائپ ہونا چاہیے. اچھا, اس کا وظیفہ, مس وظیفہ PPR کا پائپ ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اور نہیں ہے, یہ تو میں ایک مذاق کروں, کیونکہ دیکھو اب بات پتہ کیا ہے, وظائف کے ساتھ آپ کو پڑھنا بھی پڑتا ہے. آپ پڑھائی تو ضروری ہے, کتابیں سائڈ پہ رکھیں اور وظائف پہ زور دیں, ایسے بھی نہیں ہے. آپ کتابیں بھی پڑھیں, اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر, یہ آپ پڑھیں 101 مرتبہ, تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کا ذہن بھی تیز ہو جائے گا. اگر ہو سکے تو اپنے آپ پہ پھونک مارا کریں, یہ روز پڑھنا, روز پڑھنا, ذہن بھی تیز ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اچھے نمبر انشاءاللہ اللہ کی فضل سے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پیر صاحب, آپ کا شکریہ, آپ کی نوازش, آپ کی مہربانی, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں وقت کافی قیمتی ہے, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ٹھیک, اب آپ سے ہماری یہ گزارش ہے, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو, فیس بک پیج کو, ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میں چیلنجز والے سوالات لے کر آیا تھا,
اور ویڈیو اب نشر ہوگی، نیچے پھر کمنٹس آئیں گے، پھر ضرورت پڑی پھر نشست کریں گے، اور ایک جو چیلنج ایکسیپٹ والا ہے انشاءاللہ اگر کوئی بندہ چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو لے کے آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک مجھے اور قبلہ پیر زمان نقشبندی صاحب کو دیجیے گا اجازت. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.